سردار کیسے ہو؟ بس شکر ہے آپ کو زندہ دیکھ لیے. بلا کس کا یار؟ واللہ پی ٹی آئی کا. ہاں سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا ہے لیکن اب الیکشن کمیشن بھی امپلیمنٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. 6 نومبر 2024 اڈیالہ جیل. تقریباً 2 مہینے بعد بالآخر عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. مجھے نہیں علم کہ جب سب لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اجازت تھی تو بحیثیت ایک کارکن کے، ایک سیاسی کارکن کے، ایک وکیل کے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کا آرڈر بھی تھا تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی. آج موقع مل گیا. باقی وکلاء بھی موجود تھے. کافی دیر عمران خان صاحب کے ساتھ آج بیٹھک کا موقع ملا. بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو جس حوصلے میں چھوڑا تھا اس سے ان کا حوصلہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. ہاں انہوں نے خود یہ بات کی کہ تقریباً 5 دن ان کے سیل کی بجلی بند تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی 12-14 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا. سن کے بڑا دکھ ہوا کہ عمران خان صاحب صرف ایک سابق وزیر اعظم یا چیئرمین تحریک انصاف ہی نہیں، اس ملک کے قومی ہیرو بھی ہیں. کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتی ہیں؟ کیا سابق وزیر اعظم اس سلوک کا وہ متحمل تھا یا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو کیا گیا کیا یہ جائز تھا؟ اور آپ کو اس سے کیا ملا؟ کیا عوام سے ان کی محبت کم ہو گئی؟ کیا عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا؟ راستہ ان کا دلوں کے ساتھ جو ان کا واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا؟ کیا عمران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹا یا عوام کا حوصلہ ٹوٹا؟ وہ تو بڑا. کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو 2 سال سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قوم کے لیڈر کو، امت کے ایک بڑے لیڈر کو اڈیالہ جیل کی اس کال کوٹری میں ڈالا ہے، اس سے قوم میں نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے؟ میں نے کبھی ضیاء صاحب کے زمانے میں، ہم سٹوڈنٹ تھے، کم عمر تھے لیکن یاداشت ہے، یا مشرف صاحب کا جب ایمرجنسی آئی، ہم نے کبھی قوم اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جو ابھی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے لیڈر، قوم کے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ادارے بھی میرے ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوا؟ قوم کو اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو. عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اور پھر پوری قوم اور ادارے اور سب لوگ آپس میں دوبارہ باہمی شیر و شکر ہوں گے. لیکن یہ کام اس 25 کروڑ میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جو ہو رہا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی، وہ فسطائیت آج بھی جاری ہے. کل رات جس طرح ہمارے بہت ہی محترم ایم این اے جناب خواجہ شیراز صاحب کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، یہ کیا ہے؟ سعد اللہ بلوچ صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا. کل ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جو ہماری جماعت نے شیئر کی ہے کہ ان کے گھر کو، ان کی گاڑی کو، چیزوں کو توڑا گیا ہے. یہ کیا میسج ہے؟ یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے؟ کون کر رہا ہے؟ حکومت آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بیٹھی ہیں، آپ خاتون ہیں. آپ کی حکومت کے نیچے خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے؟ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو قابل شرم ہے. لیکن اگر آپ لوگ خدا نخواستہ اتنے بیکار ہو گئے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہے، تو پھر کرسی چھوڑ دیں.
ये क्या बात हुई शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, आप लोगों की हुकूमत है, आपकी हुकूमत में हमारे बंदे गायब किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार पंजोता के साथ जो किया गया, मैंने भी ये काला कोट, ये वास्कट काली, ये वकील का निशान पहना हुआ है। आप मुझे बताएं, बाकी बातें छोड़ें। इंतज़ार पंजोता के बच्चों ने, और मुझे नईम ने बताया था, जो उनके कज़न है हमारे वकील खान साहब के, नईम हैदर ने, कि उनकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों ने जब अपने बाप इंतज़ार पंजोता को इस हालत में देखा होगा, आप मुझे बताएं, क्या वो आपसे फिर मोहब्बत करेंगे? क्या आप काबिल फ़ख्र किरदार अदा कर रहे हैं? और पाकिस्तान के नौजवान मिडिल क्लास को क्या मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आप CSS कर लें, चाहे आप वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अगर आप हक बात पे खड़े होंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा जो आज़म सवाती के साथ किया जा रहा है, जो इंतज़ार पंजोता के साथ किया गया। कौम का बेटा बहादुर, जिस तरह शरियार खान अफरीदी ने सडियाला जेल में मुसीबतें झेली, एक और बेटा कौम का मुराद सईद, जो कब से अपनी जान बचाने के लिए रोपोश है। इस धरती का एक और बहादुर बेटा बलोचिस्तान का सपूत कासिम खान सूरी, जो फ़ख्र है बलोचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। ये क्यों किया जा रहा है? आज पाकिस्तान से, आज इमरान खान ने खुद मुझे ये कहा कि नौजवान मुल्क से जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोगों को उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस हुकूमत में और इस पूरे निज़ाम में। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा, देखो, जब आप हक रास्ते पे चलते हैं, जब आप हक के रास्ते पे होते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं, तो मुश्किलात के लिए हम सब हाजिर हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, खान साहब से अंदर पूछा भी गया। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि हमें ये उम्मीद है कि कम अज़ कम अब जो भी हुकूमत आएगी वो न्यूट्रल रहेगी, किसी की साइड नहीं लेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि उम्मीद, अली मोहम्मद ये कहता है कि उम्मीद हमें किसी दुनिया की ताकत या शख्स से नहीं है, उम्मीद हमें अपने रब से है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज हुई है, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन साहब की थी, उसके नीचे रजीम चेंज हुआ था, हमें उम्मीद है कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलती का एहसास होगा कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसमें 25 करोड़ की आवाम है, उसके महबूब लीडर को किसी गैर आईनी गलत तरीके से रजीम चेंज करना, ये किसी भी तरह से ना उनके मफाद में है, ना बामी ताल्लुकात के लिए बेहतर है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान इस इलाके नहीं, पूरे दुनिया में एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क है, उसको उसकी ड्यू इज्जत मिलनी चाहिए। और उस इज्जत का तकाजा ये है कि ये कौम जिस लीडर को अपना लीडर माने, उस लीडर को लीडर का रोल दिया जाए, उस लीडर को, इस कौम को लीड करने दिया जाए। उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए कि किसी को रोड पे मार दो, किसी को शहीद कर दो, और जो किसी भी तरीके से ना माने उसको 460 दिनों से जेल में डाल दो। तो ये जिस तरीके से आईनी तरमीम की गई बिल्कुल गलत था। और अब आखिरी बात, ये जो अभी परसों कुछ कानून पास किए गए हैं जिसमें आर्मी एक्ट भी है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जजों की तादाद का इजाफा भी है। देखिए, शख्सियात आती जाती रहती हैं। आज आसिम मुनीर साहब हैं, कल कोई और होगा, उनसे पहले कोई और था। ओहदा रहता है, इदारा रहता है। हमारी कंसर्न ये है कि आपने जो भी कानून पास करना था, आपने अपोजिशन से एंगेज क्यों नहीं किया? हुकूमत ने अपोजिशन से राब्ता क्यों नहीं किया? आपने इस पर डिबेट क्यों नहीं की? क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? क्या ये हमारा इदारा नहीं है? अगर कोई भी आप कानून पास करना चाहते हैं, आप हमसे एंगेज कीजिए, हमें कन्विंस कीजिए कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, तो हम मुल्क के मफाद में हमेशा तहरीक इंसाफ ने स्टेप लिया है। लेकिन आपने हमसे एंगेज ना किया। आपने कायमा कमेटी बराए कानून में या कायमा कमेटी बराए डिफेंस में या कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस पर डिबेट नहीं की। ये इसको पहले कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब कहते थे, मैंने उस दिन इसका नाम बदल दिया कि डिबेटिंग क्लब की जगह अब इसको पोस्ट ऑफिस कहो, क्योंकि अब तो तकरीर भी नहीं होती, अब तो लिखा लिखाया आता है, उस पर ठप्पा मार देते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ खर्चा बचाओ, खर्चा बचाओ। सारे पार्लियामेंटेरियंस की जगह एक पोस्ट ऑफिस का क्लर्क बैठा दो ताकि जो चीज़ आए ठप्पा लगा के आगे फॉरवर्ड कर दे। और अगर ये पार्लियामान है तो फिर यहाँ डिबेट होनी चाहिए। आपने अगर किसी इदारे के सरबराह की मुद्दत में तोसी करनी है
ٹائم فریم میں یا کچھ بھی کرنا ہے اس کو ڈیبیٹ کریں. اگر اچھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے تو ڈیبیٹ ہی نہیں کیا. ماضی میں ایکسٹینشنز بھی ملی ہیں لیکن اصولی طور پہ تحریک انصاف ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے, اور جب آپ ایک طویل مدت تک آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں تو اس سے ادارہ جو ہے اس کی سٹرنگتھ میں کمی آتی ہے. ہم اپنی ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں, ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں, نہ کسی کے حق میں نہ خلاف ہیں, لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اگر حکومت لاتی ہے, چاہے کوئی حکومت ہو, آج ان کی ہے کل ہماری ہوگی انشاءاللہ, آپ پارلیمنٹ میں لائیے, آپ دوسرے کو کنونس کیجئے یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے, اس کو مضبوط کریں گے, جس چیز میں بہتری ہوگی اس کو کریں گے. اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, 32 جج آپ لا رہے ہیں, ہندوستان کی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے, ان کے 32-33 جج 25 ہوں گے, 30 ہوں گے. امریکہ جیسے ملک میں شاید 30 بھی نہیں ہوں گے, 30 کے قریب ہوں گے. آپ 25 کروڑ کے ملک میں اچانک 50% انکریز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا, اور خان صاحب سے پوچھا, یہ بات میں نے رکھی سامنے, تو خان صاحب نے کہا کہ ایک ہی مقصد ہے, سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا. دیکھیں لیڈر کی ایک بات ہوتی ہے, انہوں نے بتا دیا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کریں. آپ 32 جج لانا چاہتے ہیں, آپ نے ڈیبیٹ کیا, آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں اس کو لائیں, وہ کلا سے بار کاؤنسل سے آپ نے ڈسکشن کی ہے, آپ اچانک جو ہے ایک چیز لے کے آگئے, اس کو آپ نے پاس کیا اور فوری آپ نے اجلاس ختم کیا. ہمارا نقطہ یہ ہے, جو بھی پاس کرنا تھا, جو بھی لانا تھا, پہلے قومی اسمبلی کے فلور پہ لائیں, اپوزیشن سے انگیج کریں, اس کے بعد ہم اس کو عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ لے کے آتے, اور اگر وہ اپروف کرتے تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے. لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے خدا نخواستہ آپ کے پیچھے کو ڈنڈا ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں. آپ کو کیا جلدی ہے؟ اور آخری بات, ایک بار پھر وہی بات جو سب باتوں کی ایک بات ہے, قوم کو لے کے آگے جانا ہے, پاکستان کو لے کے آگے جانا ہے, پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہو تو جمہور کی سنو, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. زبان خلق 8 فروری کو بولی تھی, اور ایک ہی آواز میں بولی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان؟ اللہ کے کرم سے عمران خان. آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں, ان کو موقع دیں, انشاءاللہ جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا, عمران خان صاحب باہر آئیں گے, واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے بیرونی ایما پہ روکا گیا تھا, رجیم چینج کی گئی تھی. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا, لیکن اس کے لیے جب تک فسطائیت ختم نہیں ہوگی, ظلم ختم نہیں ہوگا, اور عمران خان جیسے لیڈر کو آپ اندر رکھیں گے, بھول جائیں کہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ترقی تب کرے گا جب آپ عوام کی سنیں گے, اور عوام کی ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. بہت شکریہ.